السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے متعلق بات چل رہی تھی۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں قربانی کے واجب ہونے کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ قربانی کے وجوب کی کون سی شرطیں ہیں، کون سی شرائط کا پایا جانا قربانی کے وجوب کے لیے ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں، یعنی دونوں کے لیے برابر ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کے لیے علیحدہ شرطیں ہوں اور اسی طرح عورت کے لیے علیحدہ شرائط ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے برابر ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، صرف اور صرف مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اس سے غلام خارج ہو گیا، تو آزاد ہونا بھی یہ شرط ہے۔ نمبر 3، ایام قربانی میں مقیم ہونا، یعنی اپنے گھر کے اندر مقیم ہونا۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، یعنی جب قربانی کے ایام پائے جائیں تو جو نصاب کی بقدر مال ہو اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر مال آپ کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، آپ نصاب کی بقدر مال کے مالک نہیں ہیں، تو بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ جو آخری شرط ہے جس کے اندر ہم نے نصاب کا مالک ہونا یہ بیان کیا ہے، یاد رہے کہ مال سے مراد پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت اور پاس موجود ضرورت سے زائد ساز و سامان، یعنی جو آپ کی ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے گھر میں، پھر چاہے وہ برتنوں میں ہو، چاہے کپڑوں میں ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو، آپ کی ضرورت سے جو زائد سامان ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قربانی اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے ملکیت میں موجود مال پر سال گزرنا شرط نہیں، جیسا کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تب انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے جب اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ جب تک مال کے اوپر پورا سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو قربانی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی اگر ایام قربانی کے اندر آپ کے پاس مال موجود ہے، چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک اور بھی چھوٹا سا مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے، قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہیں، لہذا جو شخص قربانی کے ایام کو اس حال میں پائے کہ اس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور ایام قربانی سے قبل قربانی معتبر نہ ہوگی۔ یعنی اگر انسان کے پاس مال ہو اور ایام قربانی کو وہ پالے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر ایام قربانی کو وہ اس حال میں پاتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں تھا، قربانی کے بعد پھر مال اس کے پاس آ گیا، تو ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے ایام سے پہلے اس کے پاس مال تھا، پھر وہ مال ضائع ہو گیا یا خرچ ہو گیا یا اس طرح ایسی صورت بن گئی کہ قربانی کے ایام میں مال اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو سبب وجوب وہ ایام قربانی ہیں۔ ایام قربانی کے اندر اگر مال پایا گیا تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔